آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیوبندی فرقہ کوئی عوامی فرقہ نہیں ہے، بلکہ علماء دیوبند کا ایک ایسا گروہ ہے جو دشمنی و گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات والے علماء پر مبنی ہے۔ اس کے ثبوت کے لیے آپ ان کتابوں کو دیکھیں۔ اس کا نام ہے علماء دیوبند کے آخری لمحات، اور اس کا نام ہے علماء دیوبند کون ہیں اور کیا ہیں۔ ان کتابوں میں علماء دیوبند ہی کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے کی کتاب کا نام بھی عقائد علماء دیوبند ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کے عقیدے کے متعلق یہ دیوبندی علماء کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے دیکھیں ملفوظات حکیم الامت، اس کی جلد 3 کے صفحہ نمبر 255 پر اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ عوام کے عقیدے کی بالکل ایسی حالت ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص، بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ تو کیا خیال ہے دیوبندیوں، تمہارا عقیدہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارے مولوی نے بتایا؟ سامعین اور ناظرین، دیکھا اس کی نفرت، تعصب پر سے دیکھا آپ نے۔ یہ خبتی ہفتہ خور کذاب کہتا ہے کہ دیوبند کے علماء دشمنی اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات والے علماء پر مبنی ہے۔ پھر چند کتابوں کا نام بتایا، مثلا علماء دیوبند کے عقائد۔ علماء دیوبند کون؟ اس میں اہل سنت لکھا نہیں، اس لیے یہ مراد لیا کہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ تو سامعین، اگر علماء دیوبند گستاخی رسول کے جذبات پر مبنی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، ایک کافر کون کتاب ہے، کافر کون کتاب، اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں۔ لہٰذا جب کسی کے ساتھ کسی نئے یا پرانے حساب کو چکانا مطلوب ہوتا ہے یا کسی کو بلیک میل کرنا ہو تو ان کی بارگاہ سے کفر و ضلالت کے فتویٰ توپ کے گولوں کی طرح گن گرج کے ساتھ کیے جاتے ہیں تاکہ متاثرہ فرد یا جماعت ان کے در پر اپنی جبین نیاز خم کر کے ان کے دست جہالت پر دوبارہ کلمہ پڑھ کر اثری نو اسلام کے دائرے میں ان کی اجازت اور نظر عنایت سے داخل ہو جائے۔ اس کی نیت یہی ہے اور اس کا مطلب یہی ہے۔ سامعین دیکھیں اسی کتاب کے اور صفحہ نمبر 30 پر کیا لکھتا ہے۔ ان تکفیری فتویٰ بازی کا ایک اور سبب علم و عمل کے اعتبار سے چھوٹا ہونے کے باوجود، صفحہ نمبر 31 پر، باوجود بڑا بننے کا خمار ہے۔ یہ خبتی کو چندہ لے کر کے مالدار اور بڑا بننے کا خمار ہے۔ جن مذہبی افراد کو قیادت اور سیاست کا بھوت سوار ہو جائے تو پھر کیوں کر کسی اور کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جا سکتا ہے؟ بتائیں، جب اس خبتی کے اندر چندہ کا ہوس ہو، چندے کی لالچ ہو اور ہفتہ خوری کے ذریعے سے پیٹ جب بھر کر بڑا بننے کا ہوس اس کے اندر ہو تو کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف کب کرے گا سامنے؟ آگے خبتی اور خبتی جیسے نفرتی چنٹوں کی سوچ اور نظریہ اور غلیظ خیالات کو ظاہر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، چنانچہ تحقیر و استحقاف کا آسان ترین عمل یہ ہے کہ اپنے حریف پر کفر کا فتویٰ جڑ دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری کا مصداق۔ دوسروں کے علم و فضل کا انکار کا یہ آسان اور قابل قبول طریقہ ہے۔ دیکھو سامنے، یعنی دوسروں کو حقیر سمجھنا، کافر کہنے کا طریقہ یہی ہے۔ تو یہ ان کے یہاں ان کے دھرم کا وصول میں نے آپ کو پیش کیا سامعین۔ اگر ان کتابوں کا نام اس طرح لکھنے اور اس میں اہل سنت دیوبند کے عقائد اور اہل سنت نہ ہونے سے اہل سنت دیوبند اہل سنت کہنے کے لائق نہیں، جیسا کہ ہفتہ خور نے کہا، اور اپنے اندھ بھکتوں کو دھوکہ دے کر خوش کرنے اور اسے چندہ بٹورنے کی گمراہ کن پیٹ پالتو کوشش کی، تو پھر اس کتاب کا کیا کرے گا؟ یہ تیرے دھرم کتاب البریلویہ حقائق و عقائد، یہاں اہل سنت نہیں ہے، یہاں مسلمان نہیں ہے نا، یہاں اہل سنت لکھا ہی نہیں ہے، تو اس پر کیا اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ 50 سالہ نوجوڑ پر جی جان توڑ محنت دھرم خاکستر ہو گیا؟ سامعین، اس طرح یہ مردود مالیگاؤں دیہات کی اچھل کود اپنے غلط تربیت کی خبیث نمونہ اس طرح پیش کرنے میں ذرہ بر شرم و غیرت اس کو کیوں نہیں آتی؟ جبکہ المہند علی المفند میں کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھیں ایک ایڈیشن کا المہند علی المفند یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند، دوسرا دیکھیں المہند علی المفند یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند۔ کئی کتاب سامعین ہے، میں 2 نمونے کے طور پر جو ہمارے جو علماء اکابر کی تخریج شدہ کتاب ہے اس کو میں نے پیش کر دی ہے۔ کیا ان کتابوں کو دیکھ کر اور پڑھ کر خبتی اب کی بات سے دیوبند کو اہل سنت کہے گا، اہل حق کہے گا اور اپنے دھرم باطل کہے گا؟ رہا یہ مسئلہ، یہ جو کتاب اس نے پیش کی، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اپنی ویڈیو میں یہ پیش کیا تھا
کہ عوام کے عقیدے کے متعلق کہ بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور غائب ہو تو پتہ ہی نہیں چلے۔ اس کا مطلب بریلوی عوام کا کفری یا شرکی عقیدہ ہے، نہ کہ علماء اہل سنت دیوبند کا عقیدہ۔ کیوں سامعین؟ کیونکہ یہاں عوام سے مراد دیوبندی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اب ثبوت کیا ہے؟ تبیان القرآن ہے، صفحہ نمبر غالباً 382 ہے، یہاں پہ یہ لکھا ہوا اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 382 ہے۔ کیا لکھتے ہیں دیکھ سامعین، یہ کس کا عقیدہ ہے کہ گدھے کے عضو تناسل کی طرح بڑھے تو بڑھتا چلا جائے اور گھٹے تو پتہ ہی نہیں چلے۔ یہ رضا خانی کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، لیکن اس خبیث کو جو بار بار اپنا غلیظ اور کفری عقیدہ کو سننے میں مزہ آتا ہے، اس لیے ایسے مسئلے کو چھڑتا ہے وہ، اور ہمیں واضح کرنے میں مزہ آتا ہے تاکہ عوام بچے ہی ان کی کتاب کو نہ پڑھے، ان کی ویڈیو کو نہ سنے اور گمراہ اور کفر کی حالت میں نہ مرے۔ تو اسی لیے میں پیش کرتا ہوں، جواب دینا پڑتا ہے۔ تو اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، رضا خانی عقیدہ بقول حکیم المت رحمۃ اللہ علیہ کے گدھے کی طرف بڑھا تو خدا ہے، محمد خدا ہے، یہ عقیدہ بنا لیا۔ دیکھا سامعین، ہمارے سامنے خدا ہے، محمد خدا ہے۔ سامعین، اس جیسی کفریہ شرکی عقیدہ رکھنے والے رضا خانی کی عقل کے متعلق حضرت نے کہا کہ ان کی عقل جو ہے گدھے کے عضو تناسل کی طرف بڑھے تو اتنا بڑھ جائے کہ نبی کو خدا بنا دے اور گھٹے تو خدا کو محمد بنا دے۔ دیکھا سامعین، یہ ہے، اگرچہ یہاں لکھا ہے غیر شرعی کلمات کہے جاتے ہیں، یہ غیر شرعی ہے، لیکن سن کر کے مجمع میں ان کے علماء، ان کے خطباء، ان کے عوام جھوم جاتے ہیں اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہہ کر داد بھی دیتے ہیں۔ کفریہ کلمات پر داد دینا بھی سامعین کفر ہے، بتائیں۔ تو یہ عقیدے کو تحت کا ہے، اس خبیث کو سننے میں مزہ آتا ہے اپنے اعلیٰ حضرت کے کفری عقیدے کے متعلق۔ آگے دیکھیں سامعین، یہ کیوں خدا کہتے ہیں؟ اب خدا کہے، نبی کو تو خدا کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کہہ دیا، اس کے بعد پھر خدا کس کو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہنے کے بعد یہ نغمۃ الروح کے اندر کیا کہا؟ یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام خدا کہہ دیا، یہاں اس کے اعلیٰ حضرت کو۔ بریلوی عوام کا عقیدہ گدھے کے عضو مخصوص کی طرح بلکہ اس سے بدتر ثابت ہوا کہ نہیں سامعین؟ بتائیں، آپ بتائیں نا، اس کی رضا خانی کی عقل اس طرح گدھے کی عضو تناسب سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑا تو کہاں تک چلا گیا؟ اعلیٰ حضرت کو بھی خدا بنا دیا، اور عقل گھٹی تو سامعین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنا دیا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بریلوی عوام کا عقیدہ گدھے کے عضو مخصوص کی طرح بلکہ اس سے بدتر ثابت ہوا کہ نہیں سامعین؟ اپنے ہی اعلیٰ کو خدا کہہ بیٹھے ایسے عقل والے کو کیا کہیں گے سامعین؟ اب یہ کہے گا کہ نغمۃ الروح غیر معتبر ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ خبتی جو ہے کہا۔ اب سامعین، اس سے پہلے میں نے بھی ثابت کیا ہے کہ نغمۃ الروح جو ہے معتبر ہے، میں اس کا پیچھا چھوڑوں گا نہیں، اس کا تعاقب کرتا رہوں خبیث کا۔ میں نے خبتی اور اس کے دیگر نفرتی چنٹوؤں کا اس بیماری کا بھی علاج کرتا چلوں سامعین۔ یہ دیکھیں، یہ نغمۃ الروح کے معتبر ہونے کے متعلق امام احمد رضا نمبر المیزان ہے، اس کے اندر لکھا ہے نغمۃ الروح جو امام احمد رضا کی مدحت و تعریف میں ایک عقیدت مند کی جانب سے شائع کی گئی ہے۔ عقیدت مند، اس کے ماننے والوں کی طرف سے اس کی اعلیٰ حضرت کی تعریف اور مدحت میں جو ہے کتاب لکھا، اور ایسی تعریف کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نعوذ باللہ من ذالک خدا بنا دیا اسے۔ تو اب سامعین کیا کہیں گے ان کے متعلق؟ بتائیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ سامعین ہم کو جواب دینا پڑتا ہے جب یہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتے، جبکہ میں نے اس ویلے حوالہ دیا تھا کہ انہیں اپنے گھر کی خبر لینا چاہیے، لیکن یہ کذاب مردود جو ہے سامعین اس طرح بکواسات کرتا ہے۔ خیر، اب سامعین یہ دیکھیں، جب خود احمد رضا کی اولاد اسی وجہ سے احمد رضا کی باغی بن گئی تھی اور خود بریلوی لوگ احمد رضا سے گھن کرنے لگے تھے، تو اندازہ لگائیں احمد رضا کی تنزلی کی انتہا کیا رہی ہوگی۔ یہ پہلے میں نے حوالہ دیا تھا، شاید آپ محفوظ کیے ہوں گے، دوبارہ یاد دہانی کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ حیات اعلیٰ حضرت دیکھیں، صفحہ نمبر 316 پہ کیا لکھتا ہے؟ اس کے مرنے کے وقت اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میری موت مدینہ طیبہ میں آئے اور میری قبر جنت البقیع میں بنے، لیکن ہونے نہیں دیا۔ کیوں؟ کہ ہمیں جائیداد کی جدائی یہ لوگ یعنی اس کی اولاد کسی طرح نہ کرنے دیں گے، خریدار کو مجھ تک پہنچنے بھی نہ دیں گے۔ زمین جو خریدنے آتے تھے، جس کو بیچ کر کے مدینہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا،
تو وہ زمین کے خریدار لوگوں کو اس کی اولاد نے جو ہے اس کے قریب جانا نہیں دیا کہ زمین بیچنے نہیں دیں گے، اس کے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کو آخری وقت میں جو ہے اس طرح طلب کر مرنا گوارا کیا، لیکن زمین بیچ کر مدینہ نہیں بھیجا۔ دیکھا سامعین، اس خبتی مردود کو اہل سنت کے اکابر پر جھوٹ بولنے کا موقع جو دیا گیا، یہ اسی قبریلی فرقے کے مولویوں سے ہی ملا جس کے دھرم میں سچ بولنا کفر اور جھوٹ بولنا عین عبادت ہے، معاذ اللہ۔ سامعین، یہ جھوٹ بولتا ہے مردود کہ علماء دیوبند گستاخی رسول ہیں، فلاں ہیں، دیکھیں، جبکہ خود اس نے تعریف کی مردود نے۔ میں پھر لگاؤں گا، سن لینا آپ سامعین۔ دیکھیں، یہ جلد اول ہے، تفسیر نعیمی ہے، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 369 میں لکھتا ہے کہ سچ بولنا کفر ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا عین عبادت۔ بتائیں، جس دھرم میں سچ بولنا کفر، بتائیں وہ سچ بولیں گے، وہ جھوٹی بولیں گے، کیوں کہ جھوٹ بولنا عین عبادت ہے۔ جس طرح 5 وقت کی نماز عین فرض عین ہے، اس طرح ان کے یہاں جھوٹ بولنا فرض عین ہے۔ سامعین، بتائیں کبھی یہ جھوٹ سے توبہ کریں گے؟ توبہ کریں گے؟ بغیر توبہ کیے جھوٹ بول کر مر جائیں گے لوگ۔ تو یہی وجہ ہے ہمارے اکابر پر آئے دن اور یہ سامعین، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو۔ اس لیے سامعین سے گزارش ہے کہ ایسے خبر سے کوئی نہ ویڈیو دیکھیں، نہ ان کی کتابوں پر جو یہ تبصرہ، ہمارے اکابری کتابوں پر جو تبصرہ کرتے ہیں اس کو بالکل نہ مانیں۔ ہم ان کی پول پٹی کھولیں گے، دھجیاں اڑائیں گے، ہر اعتراض اور جھوٹی باتوں کا انشاءاللہ ہم پردہ فاش کریں گے، جس طرح ہم فاش کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سامعین، سنتے رہیں، آگے بڑھائیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی ذمہ داری نبھا کر کے اس کی نسل کے 7 طبق روشن کروں گا انشاءاللہ۔ ہری پگڑی کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے ہری پگڑی پر خود دیوبندیوں کے گھر سے ہی کتنی اچھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ چونکہ جنتیوں کا لباس ہرا ہے، اس لیے عام طور پر علماء ہری پگڑی کو پسند کرتے ہیں۔ تو سامعین، اس پر بھی تبصرہ کرتا چلوں، باقی نہ رہے، اور ایک خبتی کے گھر پہ کس طرح دھماکہ کرتا ہوں، آپ سامعین توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب اس نے تو اہل سنت جماعت دیوبند کے بڑے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پیش کر کے کہ پگڑی جو ہے اس کو جائز قرار دی ہے، جنتیوں کا لباس ہے، اور سبحان اللہ بھی کہا۔ سامعین، کہیں اعتراض بھی کیا۔ تو اب اس کے گھر سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے دعوت اسلامیہ ایک المیہ، اس کا مصنف کون ہے؟ رضا خانی دھرم کا مناظر اور مولوی عبدالستار حمدانی مصروفی برکاتی۔ اس نے اپنی کتاب دعوت اسلامی ایک المیہ، اس کے صفحہ نمبر 222 میں عنوان باندھا ہے سبز امامہ کی ابتدا ایک گمراہ بادشاہ کے حکم سے ہوئی۔ اس میں 2 حوالہ اس نے دیا ہے۔ تو پہلے نمبر پر اس نے دیا ہے سبز پگڑی کی کوئی اصل نہیں ہے، اور نہ شریعت میں اور نہ ہی زمانے قدیم میں تھی۔ دیکھا سامعین، زمانے قدیم میں بھی نہیں تھی۔ آگے سے سبز پگڑی کا بطور خاص علامت اختیار کرنا بدعت ہے، اور بدعت پر مداومت گمراہی ہے۔ اس مردود نے اپنی اس ویڈیو میں کیا کیا بکواس کر دیا ہے، دیکھا۔ دوسرا حوالہ دیکھیں، دوسرا حوالہ یہ سبز پگڑی کی علامت 773 ہجری میں بادشاہ اشرف بن شعبان کے حکم سے وجود میں آئی، لہٰذا سبز پگڑی کی علامت سنت ہونے کی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ مردود کہتا ہے تمہارا طارق مسعود، تمہارا مکی حجازی دونوں نے کہا کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، تیرے گھر سے بات ثابت ہو رہی ہے۔ مردود کیا کہے گا تو؟ کیا یہ بھی دشمنی میں کر رہے ہیں؟ کیا بھی عناد میں کر رہے ہیں؟ تعصب پرستی میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں سامعین، پھر آگے صفحہ نمبر 223 پہ کیا لکھتا ہے؟ ماضی کے چند گمراہ فرقوں نے اپنی پہچان سبز امامہ رکھی۔ دیکھا سامعین، یہ بہت لمبی تحریر ہے، اور صفحہ نمبر 224 میں کیا لکھتا ہے کہ محرم کے زمانے میں کالے رنگ کے کپڑے پہننا شیعوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے، اور سرخ رنگ کے کپڑے خوارج کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے، اور سبز رنگ کے کپڑے جاہل تعزیہ بنانے والوں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ دیکھیں سامعین، ادھر 2 صفحہ کے اندر کیا دیا؟ سبز امامہ کو شریعت سے خارج کر دیا، شریعت میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی ثابت نہیں ہے اور بدعت ہے۔ اور یہ صفحہ نمبر 224 میں سبز لباس کے متعلق بھی حرام قرار دے دیا۔ سامعین، جب ہمارے علماء نے اس طرح اختلافی بات کی ہے تو اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں آپ، کس طرح بکواسات کی ہے
کہ عناد، دشمنی، بغض، یہ کیا کیا بکواست کر دی ہے مردود نے، تو کیا تو اپنے ان مولویوں کو یہی کہے گا؟ نہیں کہہ سکتا، بلکہ خبتی کی زبان یہاں نمرود کی طرح مبہوت ہو کر رہ جائے گی۔ خبتی ہفتہ خور مردود نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ہری پگڑی پر بیان پیش کیا، مکی الحجازی صاحب کی تقریر پیش کی، اور کس طرح خباثت اور غلاظت بکا ہے، کس طرح ہگا ہے سامعین۔ اس مردود کی ویڈیو کو سنیں آپ، جبکہ اس کے گھر میں ہی مخالفت ہے۔ ان سب کے باوجود سامعین، دیوبندیوں کے مولویوں مفتیوں کا یہ کہنا یا لکھنا کہ ہری پگڑی حدیث سے ثابت یا حدیث میں منقول نہیں، یہ جھوٹ، جہالت اور مسلکی اناد کی وجہ سے بے وجہ ہرے رنگ کے امامے سے اظہار اناد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سامعین، سچ یہی ہے کہ دیوبندیوں کی ایک بڑی گھٹیا اور نہایت شرمناک حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مخالف کی ہر بات کو غیر ثابت کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ کیا ایک خبتی رفت بھڑکاتی اپنی اس عالم مولوی کو یہی کہے گا کہ نفرت، دشمنی، مسلکی عناد، تعصب پرستی اور اپنے مخالف کو گرانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے ہیں؟ اور یہ کہہ دیا انہوں نے کہ شریعت ثابت نہیں، تمہارا عبدالستار حمدان یہی کہہ رہا ہے، لہٰذا سبز پگڑی کی علامت سنت ہونے کی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی اصل نہیں، بعد میں ایجاد ہوا ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ کیا تو اسے یہی کہے گا؟ تعصب پرست، دشمنی اور مسلکی عناد کہے گا اسے؟ کیا یہی کہے گا کہ اپنے حریف اور اپنے مخالف کو گرانے کے لیے حتی المقدور کوشش کرتے ہیں؟ سامعین، اس کے منہ پر جوتے ماریں، اس کو چوراہے پر لٹکا کر کے خبتی کو خوب جوتے برسائیں تاکہ اس کی اصلیت سامنے جائے، حق سمجھنے کی کوشش کرے۔